نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم. محترم عزیز و معزز سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ اور ان کا واقعہ چلتا جا رہا ہے. کیا کسی احباب کو پتہ ہے کہ ہم نے واقعہ کہاں پر ٹھہرایا تھا؟ تو غرض حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں زلیخا لے کر چلے گئی تھی اور یہ کہی کہ میرے ساتھ غلط کام کر، اگر تو نہیں کرے گا تو چیخوں گی چلاؤں گی، تیرے اوپر تہمت لگ جائے گی اور تجھے زندان میں تجھے داخل کر دیا جائے گا. زندان کہتے ہیں جیل کو، زندان کہتے ہیں جیل کو. حضرت یوسف علیہ السلام چلے تو گئے، لیکن وہ قرآن پاک کی آیت کا اعلان فرما دیا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. میں نبی تو ہوں یقیناً، لیکن میں اپنے نفس کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر رہے تھے اور انہوں نے ایک ہاتھ مار کر اس عورت یعنی زلیخا کو گرا دیا اور جیسے ہی بھاگنا شروع کیا، اللہ کی وہ قدرت اور مشیت ہے، دروازے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد دروازے کھل گئے. جیسے کھلے تو دیکھا کہ بھاگ کر گئے تھے تو سامنے بادشاہ آ گیا اور اس کے نوکر چاکر آ گئے. پریشان زلیخا پیچھے. میں نے جو آیت پڑھی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اس آیت کے خلاصے کے اندر جو تفصیل بیان کی گئی ہے، جو تشریح بیان کی گئی ہے، تو فوراً ایک عورت تھی جس کے گود میں بچہ تھا، جس کی گود میں بچہ تھا. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ کون کون سے وہ بچے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی کے اندر اللہ نے زبان دی تھی گواہی دینے کے لیے. نمبر ایک، جو بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی. نمبر دو، وہ عورت جس کو فرعون نے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے جو باندھی تھی اس کو آگ میں ڈالا تھا. جب بڑی بچی کو آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ بچی جل کر راکھ ہو گئی. جب ماں کو ڈالنے کا ارادہ ہو رہا تھا، ماں گھبرا رہی تھی میری چھوٹی بچی کا کیا ہوگا، تو اللہ نے اس بچی کو زبان دی. وہ بچی کہتی ہے امی جان یہ آگ تو نہیں ہے، یہ فی وقت کی آگ ہے، آپ اس میں کود جائیے، اللہ ہمیں ہمارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے. یہ دوسری بچی. اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی اور کہا کہ یہ بچہ کون سا ہے، لوگوں کی ذہنیت تھی کہیں حرام کام کر کے آ گئی نعوذ باللہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زبان دی. قرآن کے اندر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں اس امت کے لیے پیغمبر ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ تین بچے تھے، یاد رکھیے، ذہنوں میں رکھیے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے پریشان حال اور فل پریشانی میں ڈر گئے، اب کیا ہوگا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور خاموشی کے ساتھ نیچے تھا. اس کے بعد اس بچے کو اللہ نے زبان دی اور اس بچے نے کہا اگر قمیص اور جھبا سامنے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ مجرم ہیں. اگر قمیص اور جھبا، اسی لیے قمیص ہی بدم کذب، یہ قمیص ہی کا لفظ وہیں سے نکالا گیا ہے، قمیص جسے جھبا کہتے ہیں. تو پیچھے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو گنہگار کون ہے؟
زلیخا ہے. آپ یقین مانیے جبہ جو پھٹا ہوا تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. بادشاہ کو شرم آ گئی تو بادشاہ نے یہ سوچا اب کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کا تو حل کاٹنا ہے. اگر میں اپنی بیوی کو زندان میں ڈالوں گا تو میری بیوی بدنام ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت یوسف السلام سے کہا کہ آپ کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے آپ باہر مت آئیے, آپ زندان میں رہ جائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور اس زمانے کی جیل ایسی جیل, اللہ معاف فرمائے, کتابوں کے اندر لکھا ہے بولنا آسان ہے لیکن جو گفتار, جو مار پٹائی, ناحق مارنا بہت ظلم ہوتا تھا اس زمانے کی جیلوں کے اندر. جیسے مالٹا کی جیل آپ نے سنا ہوگا, کالا پانی کی جیل. اللہ حفاظت فرمائے, اکابر دیوبند جو وہاں پر تھے, امام حسین احمد بہت کپڑے ایسے پہنتے تھے جو گھٹنوں سے اوپر ہوتے تھے, اسے رسی سے باندھ کر بڑے بڑے چوہے شرعی میں چھوڑ دیتے تھے. ریڑھ کی ہڈی کا گوشت ختم ہو گیا تھا, ریڑھ کی ہڈی نظر آ رہی, اتنی قربانی, اتنا مارا جاتا تھا. تو یوسف السلام کے اوپر بھی ظلم ہوا, تکلیفیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں مختصر کر کے بتاؤں, واقعہ بہت لمبا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے, کہا کہ یہ اچھا معلوم ہو رہا ہے, ہم ان کے پاس خواب کی تعبیر کرتے ہیں. لوگ اماموں کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں, لوگ اچھے آدمی کے پاس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ کہہ دے گا تو ہمارا خواب اچھا ہو جائے گا. لوگ کہتے نہیں خواب کی تعبیر کو تو غلط بھی بول رہے تو غلط ہو جاتی. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے, صحیح خواب کی تعبیر بتائیں. اگر آپ کو خواب مکمل یاد ہے تبھی کسی کو خواب سنا کر وہ تعبیر معلوم کریں. اگر آپ کو خواب یاد نہیں ہے تو سنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور خواب کا اصل اعتبار تہجد کا وقت و فجر کی اذان سے پہلے کا خواب معتبر ہے. دن رات کے, صبح و شام کے وہ خواب کیا بھی معتبر نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لوگوں کو خواب پڑتا ہم گر رہے ہیں, وہ گرتے پلنگ سے ہیں, اسی لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے یا کیا آنے والے دنوں میں ہم پہاڑ سے گر کر مریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. خواب کی الگ ہی اس کی نورانیت ہے. اس کے بعد ایک آدمی نے پوچھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں خون ہے, میں ایک خون ریزی دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے کہا میرے سر پر روٹیاں رکھی گئی ہیں, میرے سر پر روٹیاں رکھی گئی ہیں اور کوے آ کر اسے چن چن کر اٹھا کے لے جا رہا. اب سمجھ میں ہم نہ کیا رہا, کوئی خواب میں خون دیکھا تو کیا بولتے لوگ, کیا بولتے ہیں گھر میں, پہلے صدقہ دے با بولتے ہیں. اور کوئی خواب سے روٹی لے کر جا رہا تو کیا بولتے ہیں, تیرے رزق میں برکت آ کی کہتے ہیں. خواب کی تعبیر سنیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, جو آدمی خون ریزی دیکھ رہا تھا نہیں, اس نے کہا کہ تو بادشاہ کے قریب ہوگا, تو بادشاہ کا وزیر بنے گا, خاص خادم بنے گا, تو اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب پلائے گا. خواب کی تعبیر یہ تھی. اور وہ جو دوسرا آدمی تھا جو کہہ رہا تھا سر پر ٹوکری ہے اور روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور کوے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں, کہا کہ بادشاہ تجھے سزائے موت دے گا, تیرے سر کی جو سر ہے اسے کوے نوچ نوچ کر اکھاڑ کر لے کر جائیں. خواب کی تعبیریں ایسی ہوتی ہیں, اسی لیے میں بہت سارے لوگوں کو خواب کی تعبیر نہیں بتاتا. وہ لوگ مان لیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کئی سالوں تک جیل میں رہے, بہت تکلیفیں دی گئی, برداشت کی حد گزر گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو خواب پڑا کہ بادشاہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 11 موٹی موٹی گائیں کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی گائیں ہیں 11 جو دبلی پتلی سی ہیں. اب خواب دیکھ کر اٹھے بادشاہ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے موٹی گائیں کا مطلب کیا ہے, پتلی گائیں کا مطلب کیا ہے. تو بڑے بڑے تعبیر لکھنے والے, بڑے بڑے جو اس زمانے میں یہودی پادری تھے, وہ آئے, بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے, مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے. وہ آدمی کو یاد آیا جس نے بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے شراب پلایا تھا, اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. اس نے کہا کہ زندان کے اندر ایک آدمی ہے
جو بہترین خواب کی تعبیر بتانے والا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کے یہاں بلا کر لے کر آؤں. اس لیے کہ جو اصل مصر کا بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا, ان کے بیٹے بادشاہی پر بیٹھے تھے, اور زلیخا جو تھی اس کی حرکت کی وجہ سے اللہ نے اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. آنکھوں کی بینائی چلی گئی, جو اس کی خوبصورتی, جو حسن و جمال تھا, بالکل بوڑھی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان سے نکالا گیا. وہ آئے, ان کا استقبال کیا گیا, اور اس کے بعد سنانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا یہ خواب کی تعبیر کیا ہے بتائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم پر یعنی ہر علاقے پر فاقہ آنے والا ہے. 11 سال اچھا بارش پڑے گا, اچھا اناج اٹھے گا, اور 11 سال قحط سالی آ جائے گی. تو 11 سال ہمیں اس اناج کو محفوظ کرنا پڑے گا تاکہ آنے والے 11 سالوں میں کیا ہو جائے, ہم اس کی بھرپائی کر سکیں. خواب کی تعبیر یہ ہے. ہم موٹی گئی دیکھیں تو قربانی کو موٹی گئی لے لیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, لوگ جھوٹے جھوٹے خواب بولتے ہیں. میں ایسا دیکھ لو خواب میں فراری کار چلا رہا ہوں, میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں. جھوٹے جھوٹے خواب کہتے ہیں, اور اکابر نے خواب کی جھوٹی تعبیر بولنے سے بھی بچایا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد گودام کے اندر راشن کو جمع کرنا شروع کیا. اللہ نے بہت زیادہ فراوانی عطا فرمائی. اس کے بعد جب 11 سال ختم ہو گئے, اس کے بعد جو بھائیوں کا سلسلہ اور وہاں سے آ کر لے کر جانا, اور کتنے پیسوں میں لیے تھے, کتنے سکے ان کے اوپر وہ اناج خریدا تھا, انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب